السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. گمراہ ایپیسوڈ 88. جب میں دینا نگر اسٹیشن پر سے گاڑی میں بیٹھا تو اس وقت وہ پھٹ رہی تھی. میرے کپڑے بڑی حد تک سوکھ چکے تھے. کلونتی مجھ سے ہاتھ ملا کر اور میری ہاتھ کی پشت کو اپنے آنسوؤں سے تر کر کے جب رخصت ہوئی تو مجھے اس کی ذہنی اور قلبی کیفیتیں بہت ہی زیادہ زیر و زبر ہوتی نظر آتی تھیں. مگر اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنی نظریں چھڑائیں اور گھوڑی کو شہسوار جیسے انداز سے ایڑ دے کر لوٹ گئی. وہ واقعی جگت سنگھ جیسے مرد کی بہن کہلانے کی حقدار تھی. اس میں سندرتا بھی تھی. اس کی جمال آفرینی کے رنگ تو میں دیکھ چکا تھا، مگر اس کے جلال کے کئی پرتو بھی مجھے اس رات حیران کر گئے. میں نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد غسل خانے میں جا کر اٹیچی کیس کھول کر نوٹ گنے. رقم پوری تھی اور مجھے اپنی ہی نظروں میں ذلیل کرنے کے لیے بہت کافی تھی. غسل خانے سے نکل کر میں بڑے اطمینان سے اپنی سیٹ پر جا بیٹھا. مجھے آبی سے ملنا تھا. اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ وہ مجھے امرتسر میں دربار صاحب کے سامنے ملے گا. دن اور تاریخ بھی اس نے مجھے بتا دیے تھے، مگر مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس دن وہاں پہنچ سکے گا. پھر بھی میں نے طے کر لیا کہ میں چند دن امرتسر میں رہ کر اس کا انتظار کروں گا. یہ بات تو اب ثابت ہو چکی تھی کہ اس بد نصیب کے نئے زخم میں سرحد کے اس پار کے کسی آدمی کا ہاتھ نہیں تھا، نہ بلبیر کا نہ بھنڈاری کا. وہ ابھی اس سمت میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکے تھے کہ کسی نے اس کو کبیر شاہ کے گھر سے اٹھوا لیا. میری تقدیر مجھے رہ رہ کر رسوا کرتی تھی. مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. کوئی چاہے امرتسر شہر کو آگ لگا دیتا، کوئی ڈھلو صاحب کے گاؤں کو مسمار کر دیتا، میرے لیے سب برابر تھا. میں تیغو کفن گھر سے باندھ کر نکلا تھا. اب میں نے طے کر لیا تھا کہ جو کوئی بھی میرے سامنے آیا میں اسے تہس نہس کر دوں گا. امرتسر تک کا وہ سفر میرے لیے سہانے رو بن گیا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے راستے سے بھٹک چکا ہوں. منزل میری نگاہ سے اوجھل ہے اور میں بھول ہی چکا ہوں کہ آسیہ اس نئے برزخ میں سے گزر کر کسی جہنم میں جا گری ہوگی. مجھے اپنی ساری دوڑ دھوپ، ساری تپسیا کارت جاتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ میں اب تک اس بد نصیب کو اس کی صلیب سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں کھینچ سکا تھا. میں شاید پاگل ہو چکا تھا. کس نے میرے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ اسے بلبیر نے اٹھوایا ہے، اور کیسے میں نے اس پر یقین کر لیا؟ میں اپنے آپ سے شرمسار ہوا جاتا تھا. جب میں امرتسر پہنچا تو میرے اندر ایک عجیب سی دہائی، ایک عجیب سی معنمت مچی تھی. میں دل سے چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو مجھے آبی اسی روز دربار صاحب کے سامنے مل جائے. مجھے یقین تھا کہ وہ میرے پیچھے امرتسر ضرور پہنچے گا. وہ مجھے میری اس نئی راہ میں فراموش نہیں کر سکے گا. مگر میرا حساب غلط تھا. آبی نے اس روز تو مجھے وہاں ملنے کا وعدہ نہیں کیا تھا. میں لوٹ کر بالک رام کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا تھا. اس کو میں پہلے ہی پولیس کی نظروں میں نمایاں کر چکا تھا. ڈر مجھے یہ تھا کہ اگر میں اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کیے بغیر وہاں جا پہنچا تو پولیس کہیں میری ہی گردن میں رسی نہ ڈال دے. گاڑی سے اتر کر میں اسٹیشن سے باہر نکلا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کس طرف نکلوں کہ میں ان لوگوں کی نظروں سے بچ جاؤں جو مجھے پہچانتے تھے. میرے ہونٹوں کی سوجن مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، اور اب کوئی شخص مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کوئی بہروپیہ ہوں. داڑھی مجھے سجتی تھی اور سر پر رکھی پگڑی مجھے سچا اور پکا سکھ ثابت کرنے کے لیے بہت کافی تھی. اگلے 4 دن میں نے ایک دوسرے درجے کے ہوٹل میں یوں گزارے کہ میں دن رات کمرے میں بند ہو کر پڑا رہا. اس دوران میں نے وہاں کسی بھی آدمی سے کوئی رابطہ قائم نہ کیا، یہاں تک کہ میں نے بالک رام کے بارے میں بھی سب کچھ فراموش کر دیا. دراصل میرا دل کچھ اس حد تک افسردگی اور مایوسی کی زد میں آ چکا تھا کہ مجھے کسی بھی چیز سے دلچسپی باقی نہیں رہی تھی. 5ویں دن میں آبی کی تلاش میں ہوٹل سے نکلا اور سیدھا دربار صاحب جا پہنچا. اگر اس نے مجھ سے امرتسر آنے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں شاید اس وقت پاکستان میں پھر رہا ہوتا اور شاید آسیہ کے لیے کوئی مثبت کام بھی کر چکا ہوتا. مگر آبی نے مجھے باندھ دیا تھا، اور خدا کا شکر میں یوں ادا کرتا تھا کہ مجھے اس کا وعدہ یاد آ گیا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب میں راوی کو دوبارہ عبور کر کے جگت سنگھ کی طرف جا رہا تھا. اس ساری بھاگ دوڑ کا انعام آبی سے ایک ملاقات کی صورت میں مل سکتا تھا، اور میں اسی امید پر دربار صاحب کے سامنے جا پہنچا تھا. اس روز وہاں کئی دوسرے شہروں سے آئے ہوئے نہنگوں نے ادھم مچا رکھا تھا. وہ لمبے لمبے نیزے ہاتھوں میں لیے دربار صاحب کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے. ان کی تعداد 150 سے کسی بھی طرح کم نہیں تھی. وہ سب کے سب کیسری رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. میرے ارد گرد کھڑے لوگوں کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ وہ سکھوں کا بازو شمشیر زن ہے. نہنگوں کا وہ خرقہ سکھ پنتھ کی خاطر لہو بہانے کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور ہندو ان سے بہت زیادہ خائف ہیں. میرے پاس کھڑے 2 لالے انہی کے متعلق باتیں کر رہے تھے. وہ ہر لفظ پر انہیں گالی دیتے تھے. وہ نہنگ کچھ ہی دیر بعد دربار صاحب کے اندر داخل ہو گئے تو چاروں طرف خاموشی چھا گئی. وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئے تو اچانک میری کمر پر کسی نے تھپکی دی. میں تڑپ کر پیچھے مڑا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے سامنے ایک ہجڑا کھڑا تھا. بڑا ہی نٹکھٹ قسم کا. وہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر بولا،
ہائے میں صدقے واری جا، تسی کیڈے سونے لگتے ہو سردار جی، بکنی ہوئے دفعہ ہو جائے ادھر سے، یہ لے اپنے منہ کی کالک۔ میں نے جیب سے 2 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اوئے اگر تو آج بھی مجھے ادھر نہ ملتا نا تو میں تیری نسل ختم کروا دیتا۔ اس ہجڑے نے اچانک اپنی آواز دباتے ہوئے کہا۔ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سالہ اسلم آبی تھا، جو کہیں سے ہجڑوں کے قافلے میں شامل ہو کر امرتسر آن پہنچا تھا۔ اس سے کوئی 10 قدم دور 2 بڑی عمر کے ہجڑے اور بھی کھڑے تھے۔ یہ کیا پاکنڈ ہے بھائی، تجھے کس نے ہجڑا بنا دیا؟ میں نے سرگوشی کی۔ بس یہ سب تقدیر کے چکر ہیں پیارے، میرے پیچھے چلا آ۔ آبی خالص بازاری چال چلتا ہوا دوسرے ہجڑوں کے پاس پہنچا اور وہ تینوں گدا بجاتے ہوئے دوسری طرف چل دیے۔ ان کا رخ کرمو ڈیوڑی کی جانب تھا۔ میں بھی چند لمحوں کے توقف کے بعد ان کے پیچھے ہو لی ہوں۔ کوئی 30 قدم آگے چلنے کے بعد اچانک آبی نے اپنے دونوں ساتھیوں کو ایک رکشے میں سوار کرا دیا۔ وہ لوگ وہاں سے غائب ہوئے تو آبی نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر وہ تیزی سے میرے پاس آن ٹھہرا۔ آؤ سوڑیوں، اندر بیٹھو، کچھ اپنی داسینوں سے وعدہ موقع بھی دو۔ اس کی آواز میں ایسا کرارا پن تھا کہ وہ سکھ ڈرائیور بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ میں ٹیکسی کی عقبی نشست کے کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ آبی کی حرکت مجھے قطعاً پسند نہیں آئی تھی۔ آبی نے ٹیکسی کو 2 میل آگے لے جا کر ایک پارک کے قریب چھوڑی۔ جب وہ ڈرائیور کو فارغ کر چکا تو وہ مجھے گھسیٹتا ہوا ایک صاف ستھرے چائے خانے میں لے گھسا۔ اندر فیملی کیبن بنے تھے۔ آبی نے بائیں ہاتھ کے کیبن کا دروازہ کھولا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر جا بیٹھا۔ میں اس کی حرکتیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ جب وہ چائے کا آرڈر دے چکا تو بولا، یار میں پچھلے 3 دن سے یہاں خوار ہو رہا ہوں۔ ہاں تھا تو؟ اچھا، میں ادھر ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوں۔ تمہارا وعدہ تو آج کے دن کا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر پتہ تو کر لیا ہوتا۔ وہ تو خیر شکر ہے کہ تم مل گئے، مگر تمہیں یہ ہو کیا گیا ہے؟ آبی معنی خیز انداز سے مسکرا دی۔ یار میرے ساتھ 2 آدمی اور بھی بارڈر کراس کر کے آئے تھے۔ ہم امرتسر پہنچے تو پولیس ہمارے پیچھے لگ گئی۔ ان آدمیوں نے مجھے بابے بخشے کے ڈیرے پر پہنچا کر بھیس بدلوا دیا۔ اگر ہم ہجڑے نہ بنتے تو ہمارا شہر میں چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا۔ لا حول ولا قوت، میں سمجھا کسی نے تمہیں غیر جانبدار بنا دیا ہے۔ نہیں یار، ابھی ایسا بھی اندھیر نہیں مچا۔ مونچھوں کا البتہ مجھے بہت افسوس ہے۔ کوئی بات نہیں، ویسے تو اس حلیے میں بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے ابھی۔ ایک دفعہ تو دیکھنے والے کا دل پشاوری کر دیتا ہے۔ اب یہ بتا تو نے اتنی مصیبت کس لیے اٹھائی ہے؟ اچھا تو اب مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا۔ یار کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں تو ادھر اس لیے آیا ہوں کہ اگر تو کسی چکر میں ہے تو میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ مجھے کوئی چکر نظر آتا تو پھر میں تجھے ادھر کیسے نظر آ سکتا تھا؟ ویسے میں بارڈر کراس کر گیا تھا دوسری طرف سے۔ وہ کس طرح؟ یعنی تو دوبارہ ادھر آیا ہے؟ ہاں، آہستہ بولو، کوئی سن نہ لے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے راوی پار کرنے کا سارا قصہ بتا دیا۔ وہ حیران ہو کر بولا، یار ایسی بھی کوئی اللہ کی بندی رہتی ہے ادھر جس نے 1.5 لاکھ روپے کی رقم تجھے دوڑ کر لوٹا دی؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ ہوا یہی ہے ابھی، اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ بہرحال اب ہمیں فوراً لاہور پہنچنا چاہیے۔ یہ بریف کیس وہی ہے؟ ہاں، اور اس کو میں ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہوں۔ کوئی ایسی صورت کرا بھی کہ ہم آج رات واپس جا سکیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ بارڈر تو شریف لوگوں کے لیے ہے یا پھر پولیس یا فوج کے لیے، ورنہ تو ہر شے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتی جاتی رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں یار، ہم تو خواہ ہیلی کاپٹر کو اغوا کر کے بدنام ہوئے۔ یار لوگوں نے بڑے خفیہ راستے کھول رکھے ہیں۔ ہم آج رات ہی واپس چلے جائیں گے۔ میں یہی چاہتا ہوں ابھی۔ آسیہ کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ہاں وہ تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا۔ یار اس کبیر شاہ کے مکان پر ترن تارن میں جس آدمی کی لاش رہ گئی تھی اس کی ایک تصویر میں نے حاصل کر لی تھی۔ اچھا پھر تمہیں پتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ وہ کوئی ہندو تھا اور اس کا نام تھا پرکاش چندر۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ تو تیرا کیا خیال ہے؟ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ یہ کس نے کہا تجھے؟ کسی نے بھی نہیں، بس ایسے ہی میرا خیال تھا کہ تیرا دماغ سینٹر میں نہیں ہے۔ خیر اب میرا شک دور ہو گیا ہے۔ قسم اللہ کی، میں تیری دماغی صحت کی سالمی کی تصدیق کرتا ہوں۔ بکو نہیں ابھی، میں تیرا مغز کھول کے رکھ دوں گا۔ کیا بک رہا تھا تو کہ تو نے اس کی تصویر حاصل کی تھی، اس ہندو کی؟ ہاں یار، اور میرے ایک دوست عزیز احمد کے پاس سندھی کے اخبار آتے ہیں اکاڑا میں۔ ایک رات میں نے اس کے گھر میں گزاری۔ میں سندھی زبان بہت اچھی طرح پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے عزیز احمد کے الماری سے کئی ماہ کے اخبار یوں ہی جستا جستا دیکھے تو ایک اخبار میں مجھے ایک تصویر نظر آئی جو مرے ہوئے پرکاش چندر سے ہو بہو ملتی تھی۔ اچھا، وہ تصویر پولیس نے چھپوائی ہوگی؟ نہیں یار، وہ تصویر کسی نہال چند نے چھپوائی تھی۔ وہ ادھر سکھر میں رہتا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ اس کا بھائی مہیش چند روز سے لاپتہ ہے۔ اس کے بارے میں خبر دینے والے کو 1000 روپے انعام دیا جائے گا۔
اچھا، وہ تصویر ہے تیرے پاس؟ ہاں، مگر یہاں نہیں، اسے میں اکاڑا میں ہی چھوڑ آیا ہوں، عزیز احمد کے پاس۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم یہاں سے پاکستان جا کر سیدھے سکھر جائیں گے اور نہال چند سے مل کر پوچھیں گے کہ اس کا بھائی کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، پر اس کا نام تم نے مہیش چند بتایا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ عین ممکن اس آدمی نے اپنے بازو پر غلط نام کھدوا رکھا ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یا پھر پولیس نے ہی وہ نام غلط پڑھا ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس نہال چند سے ضرور ملنا چاہیے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ مہیش چند وہی ہے جس کی اسے تلاش ہے، تو پھر مجھے یقین ہے کہ ہم کبیر شاہ پر حملہ کرنے والوں تک بڑی آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اب کی بار ہم اپنی بہن کو مصیبتوں کے منہ سے ضرور نکال لیں گے۔ کیا سوچتی ہوگی وہ بھی؟ لعنت ہے ہماری زندگی پر بھی۔ آبی نے بڑے ہی افسوسناک لہجے میں کہا۔ اس کی آواز گلوگیر ہو گئی تھی۔ میں تو اس سے ہمیشہ کے لیے شرمسار ہو گیا ہوں آبی، اور اب تو وہ بچے کی ماں بھی بننے والی ہوگی، اور میں بے غیرت بن کر ابھی تک جی رہا ہوں۔ یہ کالک اور بھی ناقابل برداشت ہے یار۔ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی تھی، میں اس کا جوڑ جوڑ کھول کے رکھ دوں گی، ترسا ترسا کر ماروں گا میں اس بدماش کو۔ آبی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یار، تو اپنا حلیہ بدل، ورنہ میں تجھے بہت ماروں گا۔ اٹھ، ابھی کسی جگہ سے ولایتی سوٹ خرید لیتے ہیں۔ چائے خانے کے اس چھوٹے سے کیبن سے اٹھ کر ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر بازار پہنچے۔ وہاں سے میں نے اپنے اور آبی کے لیے 2 ولایتی سوٹ خریدے۔ رقم میں نے خود ادا کی، کیونکہ آبی کی جیب آج کل خالی تھی۔ اس کا بٹوا کوئی جیب کترا 2 دن پہلے ہی لے اڑا تھا۔ اس میں کو 1500 روپے رکھ کر وہ گنوا چکا تھا۔ سوٹ کے باقی لوازمات خرید کر میں آبی کو اپنے ساتھ ہوٹل لے گیا۔ جب ہم لباس تبدیل کر چکے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر خدا کا شکر بجا لائے۔ بس اب تو وہ ٹیکسی پکڑ اور نکل چل یہاں سے۔ آبی نے سکھوں کی طرح اپنی مصنوعی داڑھی پر لمبا رومال باندھتے ہوئے کہا۔ سر پر پگڑی اس نے وگ کے اوپر بہت کس کے پہلے ہی باندھ دی تھی، اور موتیے رنگ کے ٹھنڈے ولایتی بشرٹ پتلون میں وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نظر آتا تھا۔ میرا حلیہ بھی کچھ کم شاندار نہیں تھا۔ جانا کس طرف ہے؟ کھیم کرن کی طرف چلیں گے، استاد نے مجھے وہی راستہ دکھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنی چیزیں سنبھال کر ہم اکٹھے ہی باہر نکلتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ہوٹل کا حساب بے بات کر کے ایک ٹیکسی میں بیٹھ چکے تھے جس کا رخ کھیم کرن کی طرف تھا۔ آبی نے راستے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا تھا۔ میں اس خاموشی سے تنگ آ گیا تھا۔ ایک جگہ ڈرائیور نے رفع حاجت کے لیے سڑک کے کنارے ٹیکسی روکی اور کھیت میں جا گھسا۔ یار، یہ کیا مصیبت ہے؟ تو میرا منہ کیوں بند کرتا آ رہا ہے؟ ایسی کیا بلا ہے یہ ڈرائیور؟ پاگل نہ بن جیلانی، امرتسر کی خفیہ پولیس کے آدھے آدمی ٹیکسی چلاتے ہیں۔ یہ بھی انہی کا رشتہ دار نکلا تو کھیم کرن سے باندھ کر ہمیں واپس لائے گا، اس لیے چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ابھی۔ ہماری بالکل چپ بھی اس کے دل میں کئی شبہ پیدا کر سکتی ہے۔ ہاں، یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب ہم موسم شوسم کی بات ضرور کرتے ہیں، چل یہ بھی ضروری ہے۔ آبی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ آبی کے چہرے پر بے یقینی کی بہت سی پرچھائیاں منڈلا رہی تھیں۔ وہ اندر سے پرسکون نہیں تھا۔ اس کے دل کا اضطراب رہ رہ کر اس کی آنکھوں میں ابھرتا تھا۔ کوئی گڑبڑ کی بات ہے تو مجھے ابھی بتا دے، میں اس کی بتی گل کر کے ٹیکسی اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں۔ یار، تو اس کی کل مروڑی دے، مجھے اس سے ڈرانے لگا ہے، کہیں یہ ہمیں کسی چکر میں نہ ڈال دے۔ آبی نے کھیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور اونچے سرکنڈے کی باڑ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اپنے حلیے سے بھی وہ سکھی معلوم ہوتا تھا، مگر میں ابھی تک اس کوکر کی اصل کو نہ سمجھ سکا تھا، اور آبی کے خدشے اپنی جگہ بڑے مستحکم تھے۔ کوئی 10 منٹ بعد ٹیکسی ڈرائیور واپس آ کر بیٹھا تو وہ گاڑی کے سیلز کو لچنے لگا۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا وہ ٹیکسی سے اترا اور اس کے انجن کا پردہ اٹھا کر مختلف پرزوں پر ہاتھ مارنے لگا۔ دیکھ رہے ہو نا، میرا خیال ہے سالے کے پاس کوئی چھوٹا سا وائرلیس ہے، وہ اس کی پتلون کے ساتھ بندھا ہے، اور اس نے ہمیں شہر سے باہر لا کر اس وائرلیس پر کسی سے ہمارا سودا کر لیا ہے۔ آبی نے میرے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ بات تو کچھ ایسی ہی نظر آتی آبی، مگر اسے مہلت نہیں ملنی چاہیے۔ میں نے اس ڈرائیور کے رویے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ این اسی وقت شان شان جیسی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی۔ معلوم یہ ہوا کہ گاڑی کے اگلے پہیے کی ہوا نکل گئی ہے۔ ڈرائیور تیزی سے نیچے جھکا اور پھر فوراً ہی پیچھے آ کر ڈکی کھولنے لگا۔ کی گل ہے سردار جی؟ آبی نے گاڑی سے باہر نکل کر پوچھا۔ اوہ جی، اس کی ہوا نکل گئی ہے پہیے کی، اس کے سیلف میں بھی گڑبڑ نظر آتی ہے مجھے۔ آپ کو ذرا رکنا پڑے گا، میں اسے ابھی ٹھیک کر لوں گا۔ لائیں، میں آپ کا ہاتھ بٹاتا ہوں۔ جیک لائیں، ہمیں بہت جلدی ہے بھائی جی، اور آپ ہمیں اپنے ہی چکر میں ڈال رہے ہیں۔ آبی کی یہ بات سنتے ہی میں نے اسٹیئرنگ پر قبضہ کر کے چابی گھما دی۔ گاڑی کا سیلف بالکل ٹھیک تھا، انجن چلنے لگا۔ ڈرائیور بڑی تیزی سے میری طرف لپکا اور تلخ لہجے میں بولا، گڈی بند کر دے بھائی جی، کوئی اور چند نہ چڑھائے میرے لیے، میں پہیا بدل کر ابھی چل دوں گا۔
اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس کی رگ دبا دی۔ وہ انہی قدموں پر لڑک کر دھڑام سے ٹیکسی کے کھلے دروازے میں سے میرے اوپر آن گرا۔ اسے پچھلی سیٹ پر ڈال دے، پتہ نہیں کس کو یہ ہمارے پیچھے آنے کی دعوت دے آیا ہے۔ آبی نے اس اکھرے بدن کے ڈرائیور کو اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا اور پھر اس کی تلاشی لینے کے لیے وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ آبی کا شبہ درست نکلا۔ اس ڈرائیور کے پاس وائرلیس سیٹ موجود تھا جو اس نے پتلون کی پیٹی کے ساتھ باندھ رکھا تھا، اور وہ اس پیٹی کی صورت میں ہی اس کی کمر سے لپٹا تھا۔ آبی نے کھول کر اسے الگ کیا اور پھر وہ اس کے بٹن دبانے لگا۔ اس میں 3 چھوٹے چھوٹے نابس لگے تھے۔ ایک بٹن دبا تو ہلکی ہلکی آوازیں ابھری۔ کوئی کہہ رہا تھا، ہیلو ہیلو، کیا بات ہے مورتی، ہم نے جیپ روانہ کر دی ہے، تم یہاں سے 25 میل دور ہو، بس وہ پہنچ ہی رہے ہوں گے۔ جیپ میں کون کون ہے؟ آبی نے دبے لہجے میں پوچھا۔ سب انسپکٹر مہندر سنگھ اور 4 سپاہی ہیں، آبی کو جواب ملا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ہاتھ بڑھا کر اس وائرلیس سیٹ کو بند کر دیا۔ اس کی جیبیں دیکھ آبی، یہ تو واقعی ان کا رشتہ دار نکلا، ہمیں یہ ٹیکسی فوراً چھوڑ دینی چاہیے۔ آبی نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو معلوم ہوا کہ اس کا نام KS مورتی ہے، وہ امرتسر کی خفیہ پولیس کا اہلکار ہے۔ اس کا عہدہ اس کے شناختی کارڈ پر نہیں لکھا تھا۔ ڈرائیونگ لائسنس اس کے پاس موجود تھا، اس میں اس کا نام کیسر سنگھ لکھا تھا۔ اس کی جیب سے 62 روپے بھی آبی نے نکال لیے۔ اسے پوری طرح صاف کرنے کے بعد آبی نے تیزی سے ٹیکسی میں نیا پہیہ چڑھایا اور یہ کام اس نے صرف 9 منٹ میں مکمل کر لیا۔ وہ ڈکی میں بے ہوا پہیہ بند کر کے میرے پاس آ کر بیٹھا تو میں اس پر بہت خوش تھا۔ شاباش آبی، لگتا ہے تیرے استاد جی نے آٹو ورک شاپ کا سارا علم تجھے سکھا دیا ہے۔ وہ میری بات کا مطلب سمجھ کر چڑھ گیا۔ بکواس نہیں کر، ایسے کئی استاد میں نے ٹانگ کے نیچے سے گزار دیے ہیں، تیری طرح میں گدھے نہیں آنکتا رہا، گاڑیاں میرے آگے پیچھے پھرتی نہیں ہیں۔ تو ٹریفک پولیس میں کام کرتا رہا ہے، تجھے مذاق سوچ رہا ہے یار، اور وہ لوگ جیپ لے کر چڑھے آ رہے ہیں، کسی طرف نکل چل۔ کھیم کرن کا راستہ تو مجھے معلوم نہیں ہے ابھی، مجھے بھی تو اندھا ہی سمجھ، پر اس کی رفتار تو بڑھا اور دیکھ دائیں بائیں جو بھی سڑک کچی پکی تجھے نظر آئے اس پر چڑھ جانا۔ یار تو واقعی ہجڑا ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ آخر تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ ہم دونوں قید ہو جائیں گے یہاں، ہمیں کسی جھگڑے میں پڑے بغیر آج رات اکاڑا پہنچ جانا چاہیے۔ یہی تو میں چاہتا ہوں، مگر یوں ہاتھ پاؤں پھلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو بس میرے اٹیچی کے سنبھال، باقی سب کچھ میں خود دیکھ لوں گا۔ جیلانی، تو آدمی ہے بے تدبیرہ، گاڑی یہاں روک کر اس مورتی کو سڑک پر ڈال دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ وہ جیپ والے کوئی آدھے گھنٹے تک اس پر یہاں بیٹھ کر ماتم تو کریں گے، پھر وہ سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے، ہمیں کچھ اور مہلت مل سکتی ہے۔ تو ٹھیک کہتا ہے ابھی، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تیرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے۔ آبی نے تیزی سے مورتی کو پچھلی سیٹ پر سے کھینچ کر باہر نکالا اور اسے کندھے پر ڈال کر سڑک کے کنارے ایک درخت کی گھنی چھاؤں تلے ڈال دی۔ پھر اس نے بڑے ہی مذائقہ خیز انداز سے اس کے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور تیزی سے پلٹ کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ چل بھائی، اب بھاگ لے ادھر سے، ہمیں یہ گاڑی بھی چھوڑ دینی ہوگی، اس پر ہم زیادہ دیر تک بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یہی میں بھی سوچ رہا تھا، آگے بھی تو کسی پولیس چوکی کو خبردار کر سکتے ہیں وہ۔ آبی نے گاڑی کا ڈیش بورڈ کھول دیا۔ اس میں مورتی کی کئی ذاتی اشیاء پڑی تھیں، گھڑی، قلم، رومال، پلاسٹک ایک لفافے میں بھنے ہوئے چنے۔ گاڑی کی رجسٹریشن بک بھی وہیں دھری تھی۔ آبی نے وہ کھول کر دیکھی تو اس میں سے مشرقی پنجاب کے تمام سرحدی اضلاع کا ایک مفصل نقشہ مل گیا۔ وہ نقشہ اس گھڑی ہمیں نعمت غیر مترقبہ نظر آیا۔ آبی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی مدد۔ خدا کو یہ منظور نہیں تھا کہ ہم بارڈر کے ادھر ذلیل و خوار ہوتے پھریں۔ ذرا اس میں دیکھ، کھیم کرن کو راستہ کدھر سے جاتا ہے؟ تو پولیس میں رہ چکا ہے نا؟ یہ کہہ کر اس نے نقشہ میرے سامنے پھیلا دیا۔ میں نے گاڑی روک کر اس پر نظریں جما دی۔ کھیم کرن کا راستہ بہت واضح تھا، مگر وہ پرندے کی پرواز جیسا نہیں تھا۔ سڑک پر سے اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں، ان میں بسیں بھی تھیں اور ٹرک بھی، کبھی کبھار کوئی کار بھی نظر آ جاتی تھی مگر بہت کم۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا ارادے ہیں؟ ہمارے لیے دوہری مصیبت ہے ابھی۔ اس مورتی نے ہمارا حلیہ بھی اپنے لوگوں کو بتا دیا ہوگا، انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم کھیم کرن جا رہے ہیں، ٹیکسی کا نمبر بھی انہیں یاد ہے۔ میرا خیال ہے ہم کسی مناسب جگہ پر اس ٹیکسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بھی تو اتنی دیر سے یہی کہہ رہا ہوں۔ میں یہ درختوں کی اوٹ میں لے جا کر گاڑی چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا، موڑ دے اس طرف سے۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے گاڑی درختوں کی آڑ میں لے کر جا کے چھوڑ دی اور اپنی تمام چیزیں سنبھال کر ہم وہاں سے چل کر سڑک پر جا ٹھہرے۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں ایک بس مل گئی، وہ فیروز پور جا رہی تھی۔ ہم اس میں سوار ہو کر آگے چل دیے۔ فیروز پور پہنچ کر ہم نے ایک ٹیکسی کرایہ پر لی اور شام کو 7 بجے کے قریب ہم کھیم کرن جا پہنچے۔ مگر آبی نے اس قصبے کے اندر جانے کے بجائے ٹیکسی کا رخ ایک گاؤں کی طرف موڑ دیا۔ اس گاؤں کا پتہ اس نے 2 راہگیروں سے پوچھا تھا۔ اس گاؤں کا نام مسٹم تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کھیم کرن سے وہ کوئی 6-7 میل دور تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو عشاء کا وقت گزر چکا تھا۔ آبی نے ڈرائیور کو کرائے کے علاوہ 20 روپے انعام کے طور پر بھی تھما دیے۔
گاؤں کے گرد اونچے اونچے درختوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا اور وہ سب کے سب درخت آم اور شہتوت کے تھے، جس سے گاؤں کے لوگ پھل اور سائے دونوں کا کام لیتے تھے۔ آبی نے گاؤں میں داخل ہوتے ایک آدمی سے تیج رام کے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ ہمیں تیج رام کے دروازے تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ چل دیا۔ عاجزی اور انکساری کا کوئی بے مثال نمونہ تھا وہ شخص۔ وہ کوئی 200 قدم ہمارے ساتھ چلا تھا۔ اپنی باتوں سے اس نے ہمیں موہ لیا تھا۔ بات بات پر وہ ہمیں سرکار، حضور، مہاراج، سردار سر اور خدا جانے کیا کچھ کہتا رہا۔ وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ تیج رام ان کے گاؤں کا ساہوکار ہے، بڑا کاروبار ہے اس کا۔ علاقے کے ساتھ گاؤں کی ہر فصل وہ خرید لیتا ہے، پوری کی پوری، خواہ گندم ہو یا کپاس۔ کسانوں کو سرکاری شرح کے مطابق رقم ادا کرتا ہے۔ اس میں اسے کئی بار نقصان بھی ہو جاتا ہے مگر وہ پرواہ نہیں کرتا۔ گاؤں کی کئی بیواؤں کا خرچہ اس نے اٹھا رکھا ہے۔ ایک اسکول اس نے وہاں قائم کیا ہے اور اب اس نے وہاں ریشم کے کیڑے پالنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں ہن برستا ہے۔ وہ آدمی جس کا نام گردھاری لال تھا ہمیں یہی بتا رہا تھا۔